کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ تو کچھ لے ہی نہیں سکتے، آپ تو کل تو آپ آئے ہیں، آپ کل کے بچے ہیں. تو لوگوں کا یہی کہنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روح پھونک دی ہے نا نوجوانوں کے اندر، وہ جذبہ مجھے آج دیکھنے کو ملا الحمدللہ. جان سے جو ہم نے یہاں تحریک لبیک کی 2 سیٹیں ون کی ہیں، یہ لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں. ان لوگوں کا یہ ذہن بالکل جس طرح سرور بھائی نے آیا تحریک لبیک کو، انہوں نے صرف ووٹ ڈالے نہیں ہیں، انہوں نے اس انداز میں کام کیا جس طرح ہمارے جوانوں نے کام کیا الحمدللہ. اس انداز میں وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر. جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر الیکشن کے بارے میں کہ تحریک لبیک اور جتنے پارٹیوں نے حصہ لیا ہے. کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کس نے جو ہے وہ فتح حاصل کی، کس نے کامیابی حاصل کی اور دھاندلی کتنی ہوئی. کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ جلد از جلد آپ کو اس کی ڈیٹ کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خوشخبری جو ہے وہ آپ کو دینے والا ہوں. ویڈیو جو ہے وہ سکپ نہ کیجیے گا، کوئی حصہ بھی ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا کس شخصیت سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے اور کس دن ہونے والی ہے، یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اور یہ اتنا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ کس شخصیت سے جو ملاقات ہونے والی ہے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ تحریک لبیک نے جو الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا نام سنتے ہی کہ کراچی میں جو ہے وہ الیکشن ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہاں تو دھاندلی ہو کر ہی رہے گی. ویسے پورے پاکستان میں ہوتی رہتی ہے لیکن کراچی کے اندر کچھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جس طریقے سے وہاں پر دھاندلی کرتی ہے. اس کے علاوہ پیپل پارٹی وہاں پہ اس ٹائم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. اسٹرانگ سے مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ ووٹ کے لحاظ سے اسٹرانگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں کیونکہ حکومت ہے ان کی، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جو کروانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاور ان کے پاس ہے. تو اس لیے وہ جتنا بھی دھاندلی کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا ان کے خلاف. اگر الیکشن کمیشن بھی نوٹس لے لے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ان کے خلاف. اتنی ان کے جو ہے وہ وہاں پر پاور اپنے پاس انہوں نے رکھی ہے بدماشی کے لحاظ سے اور ان چیزوں کے لحاظ سے. کل الیکشن تھا وہاں پہ، سنڈے تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ کراچی کے اندر الیکشن تھا. کافی پارٹیوں نے جو وہ حصہ لیا، آپ سب کو پتہ ہے، انٹرویو سنتے رہے ہوں گے. لیکن تحریک لبیک نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. تو کل ہی ایک میرے دوست سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ایسی انتخابات کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ اگر وہاں پر دھاندلی نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک جو ہے وہ یا تو پہلے نمبر پہ آئے گی، پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پہ لازمی آئے گی. اگر وہاں پر دھاندلی ہوئی تو پھر تحریک لبیک ہو سکتا ہے چوتھے پانچویں نمبر پہ ہے، یا ہو سکتا ہے ان کا نام بھی نہ ہو. وہ تحریک لبیک کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے، وہ ان کا نام ہے قیم علی خانی صاحب. لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر جتنی پارٹیوں نے حصہ لیا ہے، یہاں کل میں ایم کیو ایم کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اس طریقے سے ووٹ الیکشن کے اندر جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلی کی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان نے الزام لگائے پیپل پارٹی کے. میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنی لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے یہ ایم کیو ایم والوں نے اور پیپل پارٹی والوں نے. ایم کیو ایم، یہی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جو پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے، نون لیگ کے ساتھ مل کے اس وقت کی جو حکومت ہے، مرکزی حکومت کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. چاہے جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو کہاں سے جا کر کس کونے میں جو ہے وہ دھکیل دیا ہے، برباد کر دیا پاکستان کو. وہ کس کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ ایم کیو ایم ساتھ دے رہی ہے، پیپل پارٹی کے کہنے پہ دے رہی ہے. اور آج ایک مزے کی بات ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپل پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے. اس دھاندلی کے باوجود ہندو لوگ جو ہے تحریک لبیک کے امیدوار نے جو ہے فتح حاصل کی، کامیابی حاصل کی. اگر یہاں اسلام کی ہم تعاون نہیں کر سکتے، اسلام کو بھی نہیں کر سکتے، اسلام کی بات نہیں کر سکتے، جو پھر ہمارا اسمبلی میں آنے کا مقصد ہی نہیں تحریک لبیک. تو وہاں پر جو بات کرتے ہیں تحریک لبیک، فخری صاحب سب کو پتہ ہے، ہمارے معاملات نے ویڈیو سنی ہوگی کس طریقے سے سب کو جو ہے وہ چونکا کر آزادی دے سکتی ہے.
کیونکہ اسلام جتنا بلدیاتی انتخابات میں بھی تحریک لبیک کے امیدوار نے فتح حاصل کی ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں فتح کے جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک نے جو آزادی ان کو دلوانی ہے اور جس طریقے سے ان نے اسلام کے مطابق چلتے ہوئے ان کو جو ہے وہ آزادی دینی ہے، ان کے معاملات جو ہے وہ حل کرنے، اس طریقے سے ہندو کمیونٹی نے بھی ووٹ دیا ہے اس الیکشن کے اندر، بلدیاتی انتخابات میں تحریک لبیک کے امیدوار کو ووٹ دے کر، اور صرف ووٹ نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا ان کو سپورٹ کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ تحریک لبیک کے نمائندے کو جتوایا ہے۔ یہ آپ کو میں ویڈیو سنواتا ہوں، پہلے ویڈیو سنیں کہ وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہندو لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہے۔ ڈالے نہیں ہیں، انہوں نے اس انداز میں کام کیا جس طرح ہمارے جوانوں نے کام کیا، الحمدللہ اس انداز میں وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر لائے، اپنی لیڈیز کو لے کر آئے، ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور انداز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تحفظ دے سکتی ہے نا تنظیم، کوئی تحریک جو ہمارے حقوق دے سکتی ہے، وہ تحریک لبیک ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام ہمیں تحفظ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جی، یہ آپ نے ویڈیو سن لی ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہندو لوگوں نے کافی ان کو سپورٹ کیا، اور ان کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک ہی ہے جو ہمارے معاملات کو جو ہے وہ حل کر سکتی ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، میں بھی پڑھا ہوگا کہ کیا میں نے آپ کو خوشخبری کی بات کی تھی۔ حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب اس علاقے کے اندر جو ہے وہ پروگرام ہے ان کا، مطلب یہاں پہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور بالخصوص خطباء لوگ جو مساجد کے اندر رہتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے ان کے لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، اور وہ جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ چاہتے ہیں، یہاں پر ان کا پروگرام رکھا ہے انہوں نے، اور ڈیٹ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ کو جو ہے انہوں نے یہ پروگرام کرنا ہے، اور اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو۔ خاص طور پہ میٹنگ نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پروگرام ہوتا ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے اور ٹائم بالکل جو بالکل تھوڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ملاقات ضرور ہوگی، آپ کو انشاءاللہ العزیز شیئر کریں گے، اور یہ کب ہے پروگرام یہ بھی آپ کو ڈیٹ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، کس شخصیت کے ساتھ جو ہے ہم وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔